کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کو پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج میں آپ کے سامنے وی این انسائٹ ود رابن داؤد کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ پروگرام کے سٹارٹ پہ ہر دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے کہ وی این انسائٹ آئزیک ٹیلی ویژن راولپنڈی اسلام آباد سینٹر کی پراؤڈ پریزنٹیشن ہے، جس میں ہمارا مقصد ہے خاص طور پر ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں، یا تمام وہ لوگ جن کا تعلق لائف کے کسی بھی فیلڈ سے ہے، کسی بھی شعبے سے ہے، وہ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گروتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ پروگرام ان کے لیے خاص طور پر گائیڈ لائن کا رول پلے کرتا ہے۔ اور جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ سوشل ایجوکیشنل اویئرنیس کے ڈفرینٹ تھاٹس کو شیئر کرتے ہیں، اور یہ اویئرنیس جو ہے یقینی طور پر ایک طویل عرصے سے ہمارے جو ویورز ہیں ان کے لیے ڈے ٹو ڈے فیلڈ آف لائف میں آگے بڑھنے کے لیے ایک گائیڈ لائن کا رول پلے کر رہی ہیں۔ اور اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ نہ صرف سوشل اویئرنیس شیئر کرتے ہیں، ایجوکیشنل اویئرنیس، کریئر کاؤنسلنگ اور موٹیویشنل تھاٹس، انٹلیکچوئل تھاٹس، ڈفرینٹ رائٹرز، ان کے اوپینینس جو ہمارے لیے مختلف طور پر جو ہے ہیلپ فل ہوتے ہیں یا آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ سو بینگ دا ہوسٹ آف دس پروگرام، میرا دل خدا کی شکر گزاری سے بھرپور ہے جب خدا ہمیں ایسے موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کے ذریعے سے، اپنے نالج کے ذریعے سے، اپنے ایبلٹیز کے ذریعے سے خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، اور بہت ساری زندگیوں کے لیے سیکھنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کے لیے سیکھنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو آج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور جیسا کہ میں نے سٹارٹ پہ بھی بتایا کہ ہم ڈفرینٹ آپ کے ساتھ ہمارا موضوع ہوتا ہے، اور اس میں اس تھاٹ کے ذریعے سے ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک انلائٹنڈ تھاٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام بھی آج کے دور کی ایک اہم ایشو کے حوالے سے ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں سروائیول ایک بڑا چیلنج ہے، اور کہا جاتا ہے سروائیول فار دا فٹسٹ، یعنی کہ وہ لوگ صرف سروائیو کرتے ہیں، نہ صرف سروائیو کرتے ہیں بلکہ لائف میں گروتھ اور سکسیس کی جو منازل ہوتی ہیں ان کو حاصل کرتے ہیں، جو فٹیسٹ ہوتے ہیں ہر لحاظ سے، ناٹ جسٹ فزیکلی بٹ مینٹلی فٹ، اور کریٹیو ہوتے ہیں، کنسٹرکٹیو تھاٹس رکھتے ہیں، کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تو یہ سب چیزوں کو اڈاپٹ کر کے وہ اپنے آپ کو ایک فٹیسٹ پرسن فار دا ٹوڈیز ماڈرن لائف جو ہے وہ بنتے ہیں، اور لائف میں نہ صرف وہ خود سکسیسز حاصل کرتے ہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک رول ماڈل کا رول بھی پلے کرتے ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، اور بیکاز کہ وہ اپنے پروفائل میں سفیشینٹ سکسیسز رکھتے ہیں، اور وہ ایک رول ماڈل کا رول جو ہے وہ پلے کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم پروفیٹیبل سکلز جو ہیں ان کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو اڈاپٹ دا پروفیٹیبل سکلز، یا اپنی سکلز کو کیسے پالش کر سکتے ہیں، کون سی ایسی سکلز ہوتی ہیں۔ یہ تو ہم سیکھ چکے ہیں آلریڈی، میں نے آپ کے ساتھ کئی ایپیسوڈز جو ہیں اس ایشو کے اوپر کر چکا ہوں کہ آج کے دور میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں کون سی سکلز جو ہیں ان کو پالش کرنا ضروری ہے، ہونا، ان کا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے۔ لیکن مثال کے طور پر جب ہم اپنے اکنامک مینز کو، جب آج کل ہر شخص جو ہے وہ ملٹیپلائی کرنا چاہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، اور اسی تگ و دو میں ہر شخص رہتا ہے اور ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے مالی ذرائع جو ہیں ان کو بڑھا سکتے ہیں، انکریز کر سکتے ہیں، بیکاز کہ سروائیول جو ہے وہ روپے پیسے کے ساتھ ہوتی ہے، جہاں پر دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مطلب لائف میں ان سکلز کو اڈاپٹ کریں جو سکلز ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکیں، نہ صرف سوشلی طور پر بلکہ سب سے بڑھ کر اکنامیکلی طور پر بھی۔ تو ان سکلز کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہم جاب لیسنس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ ہر طرف جاب لیسنس ہے، بے روزگاری ہے، چیلنجنگ سچویشنز ہوتی ہیں، اکنامک چیلنجنگ سچویشنز ہوتی ہیں۔ تو ہم ان صورتحال کو کیسے اوور کم کر کے
کون سی سکلز جو ہیں ان کو اڈاپٹ کر کے اور اس کو پالش کر کے اس کو پروڈکٹیو بنا کے پروفیٹیبل پرسن جو ہے وہ بن سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ آج ہم 6-7 پوائنٹس کے ساتھ سیکھیں گے ان سکلز کے بارے میں. سب سے پہلے ہے کہ کوئی سکل جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں. ایٹ لیسٹ اگر 2 یا 3 سکلز نہیں تو کم از کم ایک آپ کے پاس ایسی سکل جس کو ہم ہنر کہتے ہیں. آج کے دور میں اس بات کے اوپر خصوصی زور دیا جاتا ہے کہ جنرل ایجوکیشن کی بجائے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو سیکھا جائے. اسی وجہ سے لوگ ٹیکنیکل سکلز جو ہوتی ہیں اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. بہت ساری ہیں. مثال کے طور پر یہ سب ٹیکنیکل سکلز اڈاپٹ کرتے ہیں. کوئی انجینئر ہے, ٹھیک ہے جی, پھر انجینئرنگ کی بہت ساری برانچز ہیں. موبائل ریپیئرنگ کرنے والے جو ہوتے ہیں یہ بھی سکلز رکھتے ہیں مثال کے طور پر. اسی طرح کوئی کمپیوٹر سافٹ ویئر کرنے والا ہے, ایپ کا بنانے والا ہے, ایپس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹس کے بنانے والے ہوتے ہیں, یہ بھی سکلز رکھتے ہیں. اور اسی طرح سکلز میں مثال کے طور پر الیکٹریکل انجینئرس ہیں, مکینیکل انجینئرس ہیں, یہ سب سکلز رکھتے ہیں. اسی طرح پلمبر, مکینک اور دیگر اور بہت سارے لوگ ہیں. تو اب 2-3 طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لوگ بھاگتے ہیں کس چیز کے لیے؟ گورنمنٹ جاب کے لیے, بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف وہ پرماننٹ ہوتی ہے بلکہ آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اس میں سفیشینٹ فرنچ بینیفٹس ملتے ہیں, نہ صرف ڈیورنگ سروس جاب میں بلکہ اس کے ساتھ آپ کو آفٹر سروس میں بھی پینشنز اور گریجوٹیز ملتی ہیں, تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کی جو لیٹر لائف ہے وہ اچھے طریقے سے آپ گزار سکیں. اچھا, اب اس کے علاوہ پرائیویٹ جابس جو ہیں وہ اس لحاظ سے تھوڑی سی چیلنجنگ ہوتی ہے کہ مطلب وہ انسیکیور جابس ہوتی ہیں. بے شک وہ کتنا بڑا ادارہ ہے, کتنا اچھا ادارہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ جابس جو ہیں وہ کسی ٹائم پر بھی, مثال کے طور پر اگر آپ کنٹینیوسلی انڈر پرفارم کرتے ہیں, کوئی ریگولر ایبسینٹیز ہوتی ہیں لیٹ آنے کی وجہ سے, یا مطلب دیگر کوئی وجہ ہوتی ہے, یا ادارہ اٹ سیلف ہی مثال کے طور پر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ڈیولپ کر پا رہا, تو پھر بھی وہ شارٹ ڈاؤن سائز کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو, تو پھر بھی ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. ایون آپ ایک جاب بھی اگر کرتے ہیں تو آج کل کے مہنگائی کے دور میں بامشکل آپ اپنے اخراجات پورے کر پاتے ہیں, وہ بھی بامشکل. اکثر آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اکنامیکلی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر وہ لوگ جن کے اوپر دیگر لوگ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, انلیس کہ آپ کی آمدن مثال کے طور پر جابس میں تو ایک دفعہ آپ کو سیلری ملے گی اور اسی میں آپ نے پورا مہینہ خرچے کرنے ہیں. تو اب اس کا اگر آپ کے اوپر ایڈیشنل ایکسپینسز آ گئے مثال کے طور پر, تو پھر اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو کیسے اوور کم کریں گے, بیکاز کہ آپ کے پاس ایڈیشنل سورس آف ارننگ نہیں ہے, تو پھر کیسے آپ سروائیو کریں گے؟ سروائیول آج کے دور کا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے مثال کے طور پر. اسی طرح اب کیا کیا جائے ایسا؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ آن لائن کوئی ارننگ کے سورسز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں آج کل, مثال کے طور پر کہ آن لائن ارننگس کیسے کی جاتی ہے. اب اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ کئی ایسی ایپس ہوتی ہیں جس کے اوپر فراڈولینٹ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں, فراڈز ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ. اسی طرح پھر لوگ کوئی اور دیگر اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جب ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی منفیت والی چیزیں نظر آتی ہیں, تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کم از کم آج کے دور میں انٹرنیٹ کا دور ہے, تو اگر پھر بھی کوئی شخص جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی ایک شخص کی کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ آج کے انٹرنیٹ کے دور میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی ان گولز کو حاصل نہ کر پائے, بیکاز کہ بھرمار ہے انفارمیشن کی. آپ کچھ بھی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کوئی اسکل ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کوئی لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پر کوئی انٹرنیشنل, کوئی جرمن لینگویج ہے, کوئی فرینچ لینگویج ہے, آپ کوئی آرٹ سیکھنا چاہیں, اسکل سیکھنا چاہیں, کوئی کوکنگ سیکھنا چاہیں, کوئی بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں, تو وہ انٹرنیٹ پہ اس کا سفیشینٹ مواد اتنا موجود ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے اس کو اڈاپٹ کر کے اور حاصل کر سکتا ہے. تو ضرورت ہے میرے عزیزوں اس بات کے لیے
کہ آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں اس بات کے لیے کہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ کسی اسکل کو بھی سیکھیں ڈیورنگ ایجوکیشن کے ختم ہونے کا ویٹ نہ کریں. اب ہوتا کیا ہے، مثال کے طور پر لوگ بچوں کو کوئی پریکٹیکل ایکٹیویٹی میں نہیں لے کے آتے، میٹرک کے بعد پھر کالج کے بعد پھر یونیورسٹی وہ بھی کمپلیٹ کرتے ہیں، اور ان کی ڈگری کمپلیٹ ہونے تک ان کو کوئی اسکل یا کوئی آرٹ نہیں آتا کہ اس کے بعد پھر وہ کتنے سال بیچارے جابس کے لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں، مشکل فیس کرتے ہیں، سروائیول کے لیے ان کو بڑا چیلنج ہوتا ہے. اور اگر آپ مثال کے طور پر کسی سسٹم میں فٹ بھی ہو جاتے ہیں تو چونکہ آپ کا پرائر ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک اور بڑا چیلنج ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے، میں والدین کو اس بات کے لیے انکریج کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو کوئی بھی جو سکل ہے، میں پروڈکٹیو سکلز کے اوپر آلریڈی بہت سارے ایپیسوڈز کر چکا ہوں، آپ کو میرے یہ پریویس ایپیسوڈز مل سکتے ہیں. اور لیکن جو پروفیٹیبل سکلز ہوتی ہیں اس کے اوپر ضرور ان کو ورکنگ کروائیں کہ وہ پروفیٹیبل پرسن کیسے بن سکتے ہیں. بیکاز کہ لوگوں کے پاس سرمایہ اگر نہیں ہے آج کے دور میں، مثال کے طور پر، تو سرمایہ کے ساتھ بزنس اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ سکلز سیکھیں. مثال کے طور پر جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں یہ بھی پروفیشن رکھتے ہیں، لائرز ہوتے ہیں، ٹیچرز ہیں، یہ سب کے سب لوگ جو ہیں وہ اپنی سکلز کو سیل کرتے ہیں. تو آپ اگر سرمایہ نہ رکھتے ہو، بزنس نہیں کرنے کے لیے آپ کے پاس روپے پیسے نہیں ہیں، اول تو میں اس کے اوپر بھی آپ کو کئی بار انکریج کر چکا ہوں کہ آپ تھوڑے سے روپے پیسے سے بھی بے تحاشا ایسے کاروبار ہیں جس کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور پھر وہ آہستہ آہستہ پھر ایکسپینڈ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کوئی کام نہ کر سکیں تو آخری چیز یہ ہے کہ آپ سکلز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں. ابھی میں نے بہت ساری سکلز سٹارٹ میں آپ کو بتائی ہیں کہ جو آپ کو پروڈکٹیو سکلز بن سکتی ہیں. مثال کے طور پر اگر صرف آپ انٹرنیٹ کی بات کریں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت سارے شعبے ہیں، اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ آج کے کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. چینلز مونیٹائز کرواتے ہیں لوگ مثال کے طور پر، تو ان چیزوں کو سیکھیں کہ چینلز کو کیسے مونیٹائز کرنا ہے. یہ ایک بڑا پروڈکٹیو کام ہے. ویب سائٹس کو بنا سکتے ہیں آپ، اس کو سیکھیں. اور اسی طرح پھر آپ کوئی ایسی لینگویج کو سیکھیں جس سے آپ انٹرنیشنل لیول پر کوئی کوئی آرٹ، مثال کے طور پر کوئی پروجیکٹس جو ہیں ان کو لے کے آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. پھر ایپس ہیں، موبائل فون کے اوپر جو ایپس ہوتی ہیں اس کو بنانا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے، اسکل ہوتی ہے. تو ان سب میں سے یہ تو میں نے صرف آپ کو 5 7 10 سکلز بتائی ہیں، اس کے علاوہ سینکڑوں سکلز موجود ہیں. اب آپ اپنا ایپٹیچیوڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. سب سے پہلے ایک سکل جو ہے اس کو آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ اگر 2 نہیں میں آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا تو کم از کم ایک سکل جو ہے ضرور اڈاپٹ کریں. اور نہ صرف اڈاپٹ کریں بلکہ اس میں اتنی مہارت رکھیں کہ آپ اس کام کے ماہر ہو جائیں. اتنے ماہر ہوں کہ کوئی بھی شخص جب آپ کے پاس اپنے کسی بھی سروس کے لیے جب آئے اس کام کی، تو اس شخص کو یقین ہو اس بات کا کہ آپ اس کی مدد کریں گے اس کام کو حاصل کرنے میں. مثلا اگر کوئی شخص آپ سے ویب سائٹ بنوانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو بتانا ہے کہ ویب سائٹ کیوں ضروری ہے. مثال کے طور پر فیس بک پہ بھی اگر وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹ کر سکتا ہے، وہ یوٹیوب پہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ویب سائٹ کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ بیکاز کہ پروفیشنل ٹاسکنگ وداؤٹ اے ویب سائٹ جو ہے وہ پروفیشنل نہیں سمجھی جاتی. سوشل میڈیا ہوتا ہے اور ویب سائٹ جو ہے ویب سائٹ ہے. تو دیٹس وائی سب سے پہلے آپ کو اس کام کے بارے میں خود کمپلیٹ نو ہاؤ ہونی چاہیے کہ کلائنٹ کی سیٹسفیکشن کو آپ کیسے اوور کم کریں گے، اس کے کوسچنس کو، کوئریز کو جو ہے. اگر کوئی کوسچن آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو ویب سائٹ کیوں بنانی ہے، میں آپ کو جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں، تو آپ کو یہ بتانا ہونا چاہیے ضرور کہ اس کے کیا فوائد ہیں اور سوشل میڈیا سے یہ کیسے ڈفرینٹ ہے، یہ آپ کے بزنس کو کیسے ایکسپینڈ کر سکتی ہے، یہ آپ کے لیے ریفرنس لنک کا رول کیسے پلے کر سکتی ہے. تو مہارت کے ساتھ کوئی بھی کام جب کریں تو اس کو پھر ادھورے پن کے ساتھ نہ کریں. جو بھی کام کریں، کلام بھی ہمیں اس بات سے گائیڈ کرتا ہے کہ جو بھی کام کریں جی جان سے کریں، یہ جان کے کریں کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں نہ کہ انسانوں کے لیے. تو اس کا اطلاق جو ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ ہم کوئی اپنا پروفیشن بھی ایون اڈاپٹ کریں تو ہم
एम्बेसडर ऑफ गॉड हों कि हम ये काम इतनी दयानतदारी के साथ करते हैं, वफादारी के साथ करते हैं, डिलीजेंस और कमिटमेंट के साथ करते हैं कि अदरवाइज हमारे जैसे कई लोग और ये काम कर रहे होते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग काम कर रहे होते हैं। जिस तरह आप एक मार्केट में जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट होती है, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को बहुत सारे लोग सेल कर रहे होते हैं, लेकिन चंद एक उनमें से बहुत सक्सेसफुल होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ अपनी दीगर जो स्किल्स होती हैं उसके ऊपर भी महारत हासिल की होती है। क्लाइंट्स की सेटिस्फेक्शन क्या होती है, कम्युनिकेशन की स्किल्स क्या होती हैं, और दीगर इस तरह की चीज़ों को जिनके बारे में वो मुकम्मल अवेयरनेस रखते हुए अपनी क्लाइंटेज को प्रमोट करते हैं, बिल्ड करते हैं और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। इसी तरह जब आप भी कोई स्किल्स अडॉप्ट करते हैं तो उसमें आप इतनी महारत हासिल करें कि उस महारत के बलबूते के ऊपर आप अपनी क्लाइंटेज जो है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मसलन जब आप एक कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं तो एक कारोबारी प्रोवर्ब है बेसिकली तौर पर कि आपका क्लाइंट जो होता है वो चलता फिरता चेक होता है, किसी जगह पर भी कैश हो जाता है। वो आपकी इटसेल्फ एक एडवर्टाइजमेंट है। वो एडवर्टाइजमेंट आपको एडवर्टाइजमेंट के चैनल्स भी नहीं दे सकते जो आपका क्लाइंट देगा। अगर उसका काम तसल्ली बख्श किया है, आपने उसको सेटिस्फैक्शन दी, तो वो डेफिनेटली आपको फर्दर क्लाइंट्स जो है वो रेफर करेगा और उससे आपका एक सिलसिला जो होता है वो डेवलप करते हैं। तो मास्टर होना चाहिए आपको अपने प्रोफेशन का, अपने काम का, कि उसमें किसी तरह से कोई भी लूप होल जो है वो या कोई भी कमी जो है वो नजर नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग है नंबर थर्ड पॉइंट बल्कि पहले था कि ऐड करना अपनी कोई स्किल्स जो होती हैं, उसके बाद उसको मास्टर करना, और उसके बाद नंबर थर्ड है कि अपना डिजिटल प्रोफाइल बिल्डअप करें। मिसाल के तौर पर अब हर जगह पर तो आप अपनी सीवी नहीं देंगे। जिस तरह पहले टाइमों में लोग जाकर स्कूल्स में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में सीवीज दे के आते थे और सीवी को वो अपने क्या कहते हैं उसमें रखते थे फाइल्स में। लेकिन अभी दौर चूंकि चेंज हो चुके हैं, अभी जो है आपका डिजिटल प्रेजेंस जो होती है वो मैटर करती है। आप कोई भी सर्विस का काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं इवन मिसाल के तौर पर, तो लोग डिफरेंट वेज से उसको एग्जिस्टेंस रखते हैं। हर चीज को लोग इंटरनेट पे चेक करते हैं। कोई आपने किसी शहर में कोई क्लिनिक जो है वो उसका पता करना है, आप नेट से चेक करते हैं कि इस नाम का ये हॉस्पिटल, इस नाम का ये स्कूल, तो उसका कंप्लीट एड्रेस, फोन नंबर जो है वो आ जाता है आपके सामने। कोई रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज़ है, तो आपकी जो एग्जिस्टेंस होती है, डिजिटल प्रोफाइल होती है, ये आपका इंट्रोडक्शन होती है लोगों के सामने कि आपको जाके लोगों को नहीं बताना पड़ता। अगर आपसे कोई भी शख्स पूछता है कि आप अपना कोई वेबसाइट बताएं, कोई अपना कोई फेसबुक पेज है अगर आपके स्किल्स का या कोई भी चीज़ है सर्विसेज का, तो आप अपने विजिटिंग कार्ड पे या आप उसको अपना ईमेल पे या किसी भी चीज़ के ऊपर उसका रेफरेंस जो है बता सकते हैं कि ये मेरा डिजिटल प्रोफाइल है। मिसाल के तौर पर लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए होते हैं। लिंक्डइन क्या होता है बेसिकली, ये लिंक्ड करता है चूंकि कि आपकी जो प्रोफाइल होती है, आप कोई बिजनेस पर्सन है, एजुकेशनिस्ट हैं, लॉयर हैं, टीचर हैं, ट्रेनर हैं, मिसाल के तौर वेब डेवलपर हैं, आप कोई मतलब कोई कुछ भी हैं, तो वो आपकी डिजिटल एग्जिस्टेंस जो होती है वो मायने रखती है। गूगल पे अगर आपको सर्च करें, आपके बिजनेस को सर्च करें, आपकी स्किल को सर्च करें, तो वो एग्जिस्टेंस जो है वो नज़र आनी चाहिए। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है आपकी डिजिटल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपना डिजिटल प्रोफाइल जो है वो बिल्ड अप करें ताकि वो आपके लिए एक इंट्रोडक्शन का रोल प्ले करें। उसके बाद अपनी जो विजिबिलिटी है उसको ऑनलाइन शो भी होना चाहिए कि किसी जगह से भी कोई भी शख्स, अगर लोग आपकी स्किल को, आपके बिजनेस को, आपके प्रोफेशन को, आपके कारोबार को, आपके स्कूल को, आपके रेस्टोरेंट को, किसी भी चीज़ को अगर चेक करें तो वो डिजिटली नजर आए। मिसाल के तौर पर आप कोई क्लिनिक रन करते हैं, तो उसको मतलब लोग अगर गूगल पर सर्च करें तो मतलब लिखा है आपके नाम के साथ, तो उसको ऑनलाइन भी नज़र आना चाहिए। विजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि लोग आजकल सबसे पहले, अब वो कहते हैं उधर जाएंगे देखेंगे, इससे पहले आपका एक इंट्रो जो है उनके सामने आ चुका होता है। एक तो कोई ना कोई किसी ने रेफर किया होता है, किसी क्लाइंट ने। दूसरी तरफ जब आप को वो सर्च करेंगे तो सीइंग इज बिलीविंग होता है।
کہ دیکھنے سے آپ کا اسٹرانگ فرم فیتھ جو ہوتا ہے وہ اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کسی کے انٹروڈکشن کی مزید جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑتی. پھر آپ کا کام آپ کا انٹروڈکشن بنے گا. جب آپ اس کے لیے سروسز پرفارم کریں گے تو یہ چیز آپ کو مزید اس کے فیتھ کو اسٹرانگ کرے گی کہ آپ یہ کام واقعتاً بڑی مہارت کے ساتھ اور بڑی جانفشانی کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہی شخص پھر آگے آپ کو فردر لوگوں کو پھر آگے انٹروڈیوس کروائے گا اور اسی سے آپ کا ایک سرکل ڈیولپ ہوگا. بے شک ایڈورٹیزمنٹ بھی ضروری ہے لیکن وہ صرف لوگوں کی نو آؤ کے لیے ہوتی ہے. لیکن جتنا ٹرسٹ آپ خود کام کر کے کسی کو دکھاتے ہیں, سینگ از بلیونگ, جس کو میں کہتا ہوں کہ دیکھنے سے جس طرح ہم کہتے ہیں ایمان پیدا ہوتے ہیں, تو اسی طرح وہ چیز اور فردر اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور یہ آپ کی اسکلس کی پروڈکٹیوٹی میں ایک بڑا نمایاں رول, ایک پرومیننٹ رول جو ہے وہ پلے کرتی ہے. اس کے بعد پانچواں کام جو آپ نے کرنا ہے کہ اپنی نیٹ ورکنگ بلڈ کریں. کہ کوئی بھی بزنس جو ہے وہ نیٹ ورکنگ کے بغیر جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح آج کل لوگوں نے چینلز بنائے ہوتے ہیں, اپنے یوٹیوب چینل ہیں, تو یہ آپ کی ایک نیٹ ٹورکنگ کا ذریعہ ہے. اسی وجہ سے ان کو ہم سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹس کہتے ہیں یا سوشل نیٹ ورکنگ چینلز کہتے ہیں بیسیکلی. چاہے وہ فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, انسٹاگرام ہے, ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے یا دیگر کوئی بھی اس طرح کے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں بیسیکلی طور پر, تو یہ آپ کی نیٹ ورکنگ کو بلڈ کرتے ہیں. لیکن آپ اپنے جو چند ایک خصوصی کلائنٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر, جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ویلیویبل کسٹمرز ہیں, تو ان کا جس طرح آج کل آپ واٹس ایپ پہ چینلز بناتے ہیں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی نئی پروڈکٹ آتی ہے تو لوگ اس پہ شیئر کر دیتے ہیں اور جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں وہ دیکھ کے آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی نئی پروڈکٹس کیا ہے بیسیکلی طور پر. مثلاً آپ اگر ٹکٹنگ کا کام کرتے ہیں, ٹکٹس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, تو نئی ٹکٹس کی کیا پیکیجز ہیں, کیا آفر ہیں. آپ مثال کے طور پر کوئی فرینچائز رن کر رہے ہیں, کوئی بک شاپ ہے تو نئی بکس کون سی آئی ہیں, یا کوئی بھی چیز ہے مثال کے طور پر, تو میں انکریج کرنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ اپنی نیٹ ورکنگ کے اوپر, کہ نیٹ ورکنگ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے کہ آپ جب نیٹ ورکنگ میں رہتے ہیں تو نیٹ ورکنگ سے ہی آپ اپنے جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کو سیل کرتے ہیں. ایون کہ آپ کے ایگزسٹنگ کسٹمر کو ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت نہ ہو, لیکن ایگزسٹنگ کسٹمرز کا اٹ سیلف اپنا بھی ایک سرکل ہوتا ہے. تو کوئی شخص اگر وہاں پر بیٹھے ہوئے کسی چیز کی ضرورت کو اسے متعلقہ محسوس کرتا ہے, مثلا کسی کو تھیراپسٹ چاہیے, تھیراپسٹ کی سروس چاہیے, تو وہ کسی کو بتاتا ہے اپنے سرکل میں کہ یار مجھے تھیراپسٹ کی ضرورت ہے, تو وہ پھر ریفر کرے گا کہ میرے کانٹیکٹ میں فلاں شخص جو ہے وہ موجود ہے جو آلریڈی آپ کے پاس نیٹ ورکنگ میں ایڈ ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پروڈکٹیو جو سرکل ہوتا ہے وہ اور ایکسپینڈ ہو جائے گا اور وہ شخص بھی آپ کے کلائنٹ کے سرکل میں آ جاتا ہے. تو نیٹ ورکنگ کے اوپر خصوصی طور پر فوکس کریں. یہ بھی آپ کے لیے, آپ کی گروتھ کے لیے, آپ کے جو پروڈکٹ سیل سکل ہے اس کو بلڈ اپ کرنے کا ایک امپورٹنٹ ذریعہ ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ریلیشن شپس کے اوپر کام کرنا. کہ ریلیشن شپس جو ہیں, جس طرح میں نے سٹارٹ میں بھی بتایا تھا کہ جہاں پر وہ آپ کی سکل تو امپورٹنٹ ہوتی ہے, جہاں پر آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی کام کی اور پروفیشنل مہارت جو ہوتی ہے وہ تو میٹر کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ دیگر چیزیں ایڈیشنل رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. مثلا کمیونیکیشن سکل, آپ کا بول چال, آپ کا جو سرکل ہے, آپ کا جو ریلیشن شپس ہے, کہ آپ اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنا ایسا ایک اسٹرانگ ریلیشن جو ہے اس کو ڈیولپ کریں کہ اس کو ایسا فیل ہو کہ جس طرح وہ اپنوں کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کر رہا ہے, کسی پرائے کے ساتھ نہیں کر رہا. کسی مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ کام کے سلسلے میں ہی آپ سے, کہ مثال کے طور پر اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو عید پہ, کرسمس پہ, برتھ ڈیز پہ کمپنیز جن کی آپ نے کوئی سروس لی ہوتی ہے تو وہ اکثر آپ کو گریٹنگز کارڈ بھیج رہے ہوتے ہیں. اب حالانکہ ان کا آپ کے ساتھ کوئی ذاتی تعلق تو نہیں ہے, لیکن یہ ایڈیشنل رول ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھتا ہے. بندے کو لگتا ہے کہ میں ان کی سروس کی وجہ سے ویلیویبل ہوں. اور اکثر آپ کو مثال کے طور پر جس بینک میں آپ کو اکاؤنٹ ہے تو وہ آپ کو کوئی ای میل پہ کوئی کارڈ بھیجتے ہیں, عید کی گریٹنگز کا, نئے سال کی گریٹنگز کا اور اس طرح کی دیگر چیزوں کا. تو یہ چیزیں بھی بڑا امپورٹنٹ معنی رکھتی ہیں کہ آپ نے اپنائیت کیسے ڈیولپ کروانی ہے اپنے کسٹمرز کو, اپنے کلائنٹس جو ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے مطلب کنوینئنس کے ساتھ, مطلب ان کو لگے کہ آپ بالکل ان کے لیے اپنے ہیں, بالکل ویسے ہے کہ جو کنسرنس رکھتے ہیں بیسیکلی. اور کروانا کیا جسٹ کنسرنس ہی ہوتا ہے بیسیکلی. تو
تو اس سے کیا ہوگا کہ کنسرنس فیل کرواتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم کسی خوشی غم میں جاتے ہیں تو ہم اب مثال کے طور پر اگر کسی کی خدا نہ خاصہ ڈیتھ پہ کسی کے ساتھ افسوس کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے جانے سے کوئی بندہ واپس تو نہیں آئے گا, لیکن کیا ہوتا ہے کنسرنس شو کرتے ہیں کہ ہمیں بھی ویسا ہی فیل ہوا, افسوس ہوا اس بات کے لیے. تو یہ بڑا میٹر کرتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی جب آپ سکلز کی بات کریں تو سکلز جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہیں آپ کی پرسنل ریلیشن شپس کے ساتھ. اور آخری بات ہے کہ ویلیو ایڈڈ سروسز جو ہوتی ہیں, مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کی اسکل کے دوران میں یا سروسز کے دوران میں کبھی کوئی ایسا ایشو ہو گیا کہ جس کی وجہ سے کوئی آپ کی یہاں مائنر مسٹیکس ہے یا مے بھی ہو سکتا ہے کلائنٹ کی مائنر مسٹیکس ہے, اگر کچھ تھوڑا بہت پرابلم ہو گیا تو اس کو بغیر کسی کمپنسیشن چارجز کے سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں. اس سے کیا ہوگا کہ کلائنٹ کے دل میں آپ کا اعتماد اور ویلیو جو ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے اور بڑھتی ہے کہ یہ شخص جو ہے صرف روپے پیسے کے لالچ کے لیے کام نہیں کرتا, بلکہ یہ شخص جو ہے, یہ ادارہ جو ہے, یہ آرگنائزیشن جو ہوتی ہے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر اکثر آپ دیکھیں کہ اسکولس جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرا کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں, ایکسٹرا فیس نہیں لیتے, لیکن وہ پیرنٹس کو یہ بتانا چاہتے ہیں بیسیکلی کہ ہم آپ کے بچوں کے لیے کنسرنڈ ہیں, ہم ان کے ریزلٹس کے لیے کنسرنڈ ہیں. ٹھیک ہے جی, بے شک 1 مہینے کی کلاس ہی لے لیتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے یہ ویلیو ایڈڈ سروسز ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کو ویلیو ایڈڈ سروسز دیتے ہیں تو اس سے ان کے دل میں آپ کی رسپیکٹ بھی بڑھتی ہے اور آپ کا اعتماد جو ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے. تو یہ آپ کی جو پروڈکٹیوٹی والی سکلز ہوتی ہیں اس کو, بزنس کو, اس کے سروسز, اس کو بیسیکلی سروسز سیکٹر کہتے ہیں, جو کام آپ کرتے ہیں تھرو سروسز, تو یہ اس کو ایکسپینڈ کرنے کا, اس کو بڑھانے کا یا انکریز کرنے کا جو ہوتا ہے وہ ذریعہ بنتے ہیں. تو یہ کچھ تھاٹس تھی جو میں نے آج کے پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کی. ویری امپورٹنٹ تھنگس, آئی ہوپ سو. لیکن میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ حتمی یا آخری نہیں ہوتی. ہر چیز میں, ہر ٹاپک میں ہمیشہ سے امپروومنٹ کی, مزید ایڈیشنس کی, مزید ڈیلیشنس کی جو ہوتی ہے وہ گنجائش موجود ہوتی ہے. میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ جو تھاٹس شیئر کی گئی یہ حتمی اور فائنل ہوتی ہیں, ہمیشہ سے گنجائش موجود ہوتی ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, ہمیشہ سے مطلب امپروومنٹ کیپیسٹی جو ہوتی ہے وہ ہر چیز میں ہوتی ہے. تو آئی ہوپ سو کہ جو میں نے آج آپ کے ساتھ تھاٹ شیئر کی ہیں آپ ان کو ضرور اڈاپٹ کر کے ایک سکسیسفل اسکل ڈیولپر بنیں گے, اور ان اسکلس کے تھرو جو ہے وہ آپ سکسیسفل بزنس مین, سروس مین بنیں گے, اور جو آپ کو آپ کی لائف میں پراسپیرٹی کا ذریعہ بنے گی. جو ہمارے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ ہم اویئرنیس دیں, اور وہ اویئرنیس آپ کے لیے ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے امپروومنٹ اور گروتھ کا ذریعہ بنتی ہے, جیسا کہ میں نے آپ سے اسٹارٹ میں کہا. جیسا کہ پروگرام کے اختتام پر ہمیشہ ورڈ آف ایڈوائس کے طور پر جیسا کہ آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ جا کہیں پہ بھی موجود ہیں, ہم اپنے ورک پلیس پہ ہیں, ہم ٹریولنگ میں ہیں, ہم اسکول کالج میں ہیں, یونیورسٹی میں ہیں, اپنے بزنس پلیس پہ ہیں, یا کسی بھی جگہ پر موجود ہیں, ہماری زندگی سے ہمیشہ خدا کے نام کو عزت اور جلال ملتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیں, ترقی کرتے جائیں. خداوند آپ کو اور آپ کے خاندانوں کو بڑی برکت دے. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو فرام پروفیسر رابن داؤد ایڈوکیٹ آئزیک کیلی.